منزل ہماری سامنے ہو اور ہم ایک قدم بھی پیچھے کو آئیں تو دنیا میں اس سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہوتا جس نے جانا کسی منزل کی طرف ہے اور وہ اس منزل کو فوکس کیے بغیر ریورس میں آ رہا ہے بلا ضرورت. ریورس وہاں گیئر مارا جاتا ہے، ریورس گیئر، جہاں انسان غلط ٹریک پہ چل پڑتا ہے. سیدھے ٹریک پہ آپ جا رہے تھے، چلتے 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 راستہ بھول گئے تو پھر آپ تھوڑا ریورس آتے ہیں. لیکن سیدھے ٹریک پہ اگر جا رہے ہیں، موٹر وے پہ آپ کی لوکیشن آپ نے پشاور کی یا لاہور کی ڈالی ہوئی ہے اور آپ لکھا ہوا ہے کہ جی لاہور یا پشاور 80 کلومیٹر 100 کلومیٹر، اور آپ پیچھے آنا شروع ہو جائیں تو لوگ کہیں گے بھائی تم تو منزل ہی سے غافل ہو گئے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، ہماری ایک منزل بنائی ہے. وہ منزل ہے ایمان اور اعمال صالحہ، یعنی عقیدہ بھی درست رکھیں اور اپنے عمل کو بھی درست رکھیں اور فوکس آخرت کو رکھیں. یہ رہنا نہیں ہے یہاں، مرنا ہے، جانا ہے یہاں. بہت جنازے آپ نے بھی دیکھ لیے، ہم نے بھی دیکھ لیے. ذرا تھوڑا سا تصور کر لیں، جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں، عقل و شعور ہم نے سنبھالا ہے، اس وقت سے کتنے جنازے دیکھ لیے ہوں گے، کتنی لاشیں خود اٹھائی ہوں گی ایکسیڈنٹ میں، حادثات میں، کتنے لوگوں کو خود مرتے ہوئے دیکھا. مجھے یاد ہے میرا چھوٹا بیٹا، بالکل چھوٹا سا، اس کو زیادہ شعور نہیں تھا، تو یہاں جنازہ آیا، بہت پرانی بات ہے. تو اس بیچارے کو کیا پتا میت کیا ہوتی ہے، جنازہ کیا ہوتا ہے. تو اس نے دیکھا کوئی صاحب لیٹے ہوئے ہیں کفن میں اور نماز پڑھی جا رہی ہے، نہ ہل رہے ہیں نہ جھل رہے ہیں. تو گھر میں مجھے آ کے کہنے لگا، ابو آج میں نے ایک مرے ہوئے انکل کو دیکھا ہے. یعنی اس کا خیال ہے انکل تو ہیں لیکن یہ تو ہل بھی رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، تو یہ شاید مرے ہوئے ہیں. تو مجھے کہنے لگا آج میں نے چلتے پھرتے انکل تو بہت دیکھے، ایک انکل مرے ہوئے دیکھے ہیں. تو اس کی بات پہ تعجب اس لیے ہوا کہ جو مر جاتا ہے اس کو انکل نہیں کہا جاتا. جو مر گیا اس کو یہ نہیں کہا جائے گا مرے ہوئے انکل، مری ہوئی انٹی، مرے ہوئے چاچو، مرے ہوئے خالو. کسی کے خالو یہ سن کے نہ مر جائیں. مرے ہوئے ماموں، مرے ہوئے پپا، مرے ہوئے ابو. تو مرے ہوئے کو یہ نہیں کہا جاتا، اس کے سارے القاب اس سے چھین لیے جاتے ہیں. وہ تو میت ہے. میت کب آئے گی؟ میت کا جنازہ آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جو مرا ہوا ہو اس کو کہا جائے ماموں کو لے آؤ، پپو کو یہاں لے آؤ. نہ بھائی، میت کو، پپو کی میت کو یہاں لے آؤ، خالو کی میت کو یہاں لے آؤ، والد کی ابو کی میت کو یہاں لے آؤ، دادا کی میت کو یہاں لے آؤ. تو جب ایک ٹریک ہے، سب نے مرنا ہے. مسلمان اپنی منزل سیدھی رکھتا ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے آخرت کے لیے بنا ہوں، میں دنیا کے لیے بنا ہی نہیں ہوں. اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ جس چیز نے انسان کو تکبر میں اور اللہ سے غفلت میں ڈالا ہے وہ ترقی ہے. وہ پاگل ہو گیا ترقی کر کے، سن کے وہ سمجھ رہا ہے کہ بس یہی ہے، اور وہ اس دنیا کی ترقی کو دیکھ رہا ہے، اپنی حیثیت کو نہیں دیکھ رہا. دنیا ترقی کر رہی ہے میرے بھائی، لیکن سائنسدان ترقی نہیں کر رہے. وہ ترقی کے بعد بھی مر جاتے ہیں. جو ترقی کروانے والے ہیں وہ دنیا کو آگے چھوڑ کے خود پیچھے چلے جاتے ہیں. تو ترقی تو انسان کو کرنی چاہیے تھی نا، اور انسان کی حقیقی ترقی اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک وہ موت کو آگے نہ دھکیل دے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ دیکھو، دو ترقیاں، ایک ہے اس دنیا کی ترقی، ایک ہے انسان کی ترقی. انسان تو ویسا ہی ہے، پہلے عمریں زیادہ لمبی ہوتی تھیں، اب عمریں کم ہو گئی. تو دنیا کو آپ ترقی دے رہے ہیں. اس کی اور آسان مثال دیتا ہوں میں. آپ نے اپنے لیے گھر بنایا، گاڑی بنائی، لوگ کہیں گے آپ ترقی کر رہے ہیں. آپ کا پہلا گھر تھا بوسیدہ گھر تھا، اس کو تھوڑا آپ نے کشادہ کر لیا. کچن کو توڑ کے آپ نے ریپیئر کر کے اچھا کچن بنا لیا. واش روم بھی خراب سا واش روم تھا، اس میں بڑے لگژری آپ نے نل کے شل کے لگا دیے. تو آپ مجھے بتاؤ، آپ ترقی کر رہے ہو یا آپ کا گھر ترقی کر رہا ہے؟ بولو نا. گھر ترقی کر رہا ہے. ٹینک اچھا بنوا لیا آپ نے، گھر میں ایئر کنڈیشن لگوا دیا، سولر پلیٹیں لگا کے بیڑا غرق کر دیا اپنے پیسوں کا آپ نے، کیونکہ گورنمنٹ نے اسکیم کیا کر دی، چینج کر دی. کیونکہ حکومت بھی کھیلتی ہے لوگوں کے ساتھ. پہلے پلیٹیں بکوائیں لوگوں کو لالچ دے کے، پھر یونٹی اتنے گرا دیے ہیں کہ کس قدر ضلالت ہے آپ اندازہ لگاؤ. تبھی لوگوں کا اعتماد ہٹتا ہے ان لوگوں پہ. کس قدر لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں یہ لوگ. بد دعائیں جو پڑتی ہیں تو بلا وجہ نہیں پڑتی ہیں. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو ایک لالچ دو. یہ تو معاہدے کی خلاف ورزی ہے. آپ لوگوں کو ایک لالچ دو اور لوگ دھڑا دھڑ
سولر پلیٹیں خرید لیں اور اس کے بعد آپ کہو کہ یونٹ ہم نے کم کر دیے ہیں، تو کیا آپ کو پتا ہے لوگ لاکھوں روپے لگا چکے ہیں. کوئی بات نہیں، مجھے پتا ہے غم کیوں نہیں ہوتا، آخرت ہے نا. خدا کی قسم آخرت کا تصور سارے غموں کو زیرو کر دیتا ہے، سارے غموں کو زیرو کر دیتا ہے. آخرت نہ ہوتی تو میں تو مر چکا ہوتا ویسے ہی. کیوں مر چکا ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہے. آخرت کا تصور نہ ہوتا ہم سب ڈپریشن سے پاگل ہو چکے ہوتے. دیکھو آخرت کا تصور نہیں ہے جاپانیوں میں، سب کچھ ہو کے بھی خودکشیاں کرتے ہیں. سارے نہیں کرتے، بہت سے لوگ کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں آخرت کا تصور ہے، اور صرف تصور نہیں ہے، ہمیں اتنا یقین ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے. اللہ نے اس مسئلے کو بہت کلیئر کر دیا ہمارے سامنے، اتنا کلیئر کر دیا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو انسان وہ غم ہے بھی نہیں اصل میں، وہ تو نعمتیں میں ڈوبے ہوئے ہم لوگ. لیکن جب آخرت نہیں ہوتی نا سامنے تو کوئی نعمت تھوڑی سی کم ہو جائے اس پہ بھی پاگل ہو جاتا ہے انسان. غم ورنہ ہم لوگوں کی زندگی میں کہاں ہے بھائی، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. ہمارے غم یہ ہوتے ہیں کہ دوسرے کو دیکھ دیکھ کے جلنا. آج کل جو مارکیٹ میں غم چل رہا ہے وہ کیا چل رہا ہے؟ صبح اس کو پراٹھے مل رہے ہیں کمبخت کو، دوپہر کھانا بھی مل رہا ہے، رات کھانا بھی مل رہا ہے، شام کی چائے بھی مل رہی ہے، رات کو سونے کے لیے جگہ بھی ہے، پھر بھی ٹینشن میں ہے. کیوں؟ دوسروں کو دیکھ رہا ہے. ابے اس نے تو یہ بھی لے لیا، وہ تو یہ بھی کر لیا، وہ تو آن لائن بزنس بھی شروع کر دیا، وہ تو جس کام میں ہاتھ ڈالے چمتکار ہو جاتی ہے. تو کوئی بات نہیں یار، مر جاؤ گے ختم. جو آگے نکل گیا وہ مر کے کہاں جائے گا؟ یار آپ لوگ بول لیا کرو میرے بھائی، جو آپ سے آگے نکل گیا تو کہاں جائے گا؟ آ رہا ہے قبرستان میں ملاقات ہونے والی ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. لوگ موت کو غم سمجھتے ہیں، حالانکہ موت غم بھلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں موت سب سے بڑی ٹینشن ہے. بھائی صاحب موت نہ ہوتی تو ہم ٹینشن سے مر جاتے، مرتے نہیں کیونکہ موت نہ ہوتی، لیکن پاگل ہو جاتے. تو یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا، اللہ نے ہمیں بتا دیا تم مر کے مٹی نہیں ہو جاتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، دیکھو بعض صحابہ ایسے تھے جن پہ خوف کا بڑا غلبہ تھا. حضرت ابو بکر، حضرت عمر یہ کہا کرتے تھے کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے. جو اہل اللہ ہے نا ان پر اللہ کے، کسی پہ اللہ کے خوف کا غلبہ ہوتا ہے، کسی پہ اللہ کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے. تو حضرت ابو بکر سے یہ منقول ہے، وہ کہتے کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا، کاش یعنی اللہ کے سامنے کھڑے نہ ہونا پڑتا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے اگر ہم پیدا نہ ہوتے تو ہم اللہ کو کیسے پہچانتے؟ تو ان پہ اللہ کی معرفت کا غلبہ تھا. ہم اگر نہ ہوتے یعنی اللہ کی پہچان، اللہ سے تعلق، یہ اتنی بڑی لذت ہے کہ اچھا ہوا ہم پیدا ہو گئے. دیکھو یہ پوری کائنات جو بنی ہے نا، یہ وہ میں گھر والی مثال سے ہٹ نہ جاؤں، مجھے یاد دلانا. گھر کا میں نے واش روم ٹھیک کروا دیا تھا اور کچن ٹھیک کروا دیا تھا. کیا کیا رہ گیا تھا؟ 2-3 چیزیں رہ گئی تھی، وہ بھی ٹھیک کرواتا ہوں انشاءاللہ. تو لیکن ٹھیک کروا کے آپ خوش نہ ہو پھر آپ کو ماروں گا. آپ سمجھ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بھائی، ابھی پھر اس کے بعد جس نے بنایا ہے اس کو ماروں گا میں. وہ مثال میں انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گا. تو کیا مثال چل رہی تھی ابھی؟ جو ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے رہا تھا میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، ان سے منقول ہے کہ ہم پیدا نہ ہوتے تو اللہ کی معرفت پہچان کیسے ہوتی. یہ بڑی زبردست بات کی ہے. آج دیکھو سائنسدان جب یہ تحقیق کرتے ہیں نا، ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کائنات کی وہ سطحوں کے بارے میں، مجھے یہ ویڈیوز بڑی اچھی لگتی ہیں. تو کتنی بڑی کائنات ہے اور کیسی کہکشائیں ہیں. تو ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ اگر انسان نہ ہوتا تو یہ سب تو راز چھپے رہتے. کون کہتا کہ اسے کیوں بنایا گیا ہے، کس مقصد کے لیے بنایا گیا؟ اتنی بڑی کائنات جس کے رازوں سے پردے اٹھ رہے ہیں، تو کوئی تو ہو جو سبحان اللہ کہنے والا ہو. یہ اس کی بات کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اس نے سبحان اللہ الحمدللہ نہیں کہا. وہ تو صلو علی الحبیب والے بھی نہیں تھے. تو کون ہوگا جو اس کائنات کو دیکھ کے اس کے رازوں کو فاش کرے گا اور اس کی گہرائیوں میں غوطے لگائے گا اور ہر روز کوئی نت نئی تحقیقات سامنے لائے گا؟ تو جانوروں میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو پیدا ہوئے مر گئے ختم. تو اس سے اس حدیث کی تائید ہوتی ہے. وہ حدیث تو کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن اس کا مفہوم درست ہے، قرآن سے ثابت ہے اس کا مفہوم. کنت کنزا مخفیا، اللہ کہتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، اس لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. یعنی اللہ نے جو کائنات بنائی، اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنے کمالات، کوئی اس کے کمالات کو پہچاننے والا تھا کیا؟ فرشتے تو اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ان کو اس مادی حقیقت کو تھوڑی پتہ ہے کیا کیا کمالات ہیں. بھائی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے اس زمین کی جتنی بھی مادی اشیاء ہیں ان کے حقائق آدم علیہ السلام کے سامنے کھولے ہیں، فرشتوں کے سامنے نہیں کھولے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے.
تو انسان ہے جو یہاں چیزوں کو دیکھ کے حیران ہوتا ہے، بھائی یہ کیسے، یہ کیسے، یہ کیسے، یہ کیسے، تو وہ پھر بنانے والے کی تعریف کرتا ہے. کوئی بھی دنیا میں مینوفیکچرر کمپنی ہو یا کوئی بنانے والا ہو، وہ اپنی بنی ہوئی پروڈکٹ سے پہچانا جاتا ہے. دیکھو جو نظر آ رہا ہو وہ دیکھ کے پہچانا جاتا ہے، جو نظر نہ آ رہا ہو وہ ان چیزوں سے پہچانا جاتا ہے جن چیزوں کو اس نے. میں جملہ جان کر ادھورا چھوڑتا ہوں تاکہ آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں. جو بنانے والا ہوتا ہے اور نظر نہ آ رہا ہو تو ہمیں وہ اپنی بنی ہوئی چیزوں سے پہچانا جاتا ہے.